اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 پڑھیں گے۔ اور اس جب قلنا ہم نے کہا، کہا نہ ہم نے، اور جب کہا ہم نے، للملائکتی فرشتوں سے، لی واسطے ملائکتی فرشتوں سے کہا، للملائکتی اسجدوا فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، آدم کو، لی واسطے آدم کے، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا پس سجدہ کیا انہوں نے، ان سب فرشتوں نے سجدہ کیا، پس سجدوا انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے مگر یا سوائے ابلیس شیطان کے، سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، نہ مانا، واستکبرا اور تکبر کیا، بڑا بن گیا، بڑائی کی، وکانا اور تھا وہ من الکافرین کافروں سے، انکار کرنے والوں سے، اور ہو گیا وہ انکار کرنے والوں سے، اور تھا وہ انکار کرنے والوں سے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب تمام چیزوں کے نام بتا دیے، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے، تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری عطا کی، اور فرشتوں پر برتری عطا کرنے کے بعد کس کی وجہ سے برتری عطا کی؟ صرف علم کی وجہ سے۔ آدم علیہ السلام کا علم زیادہ تھا فرشتوں کی نسبت، تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس کے لیے مسخر ہو جاؤ، تم نے بنی آدم کی خدمت کرنی ہے، اس کے لیے تابع دار ہونا ہے، لہٰذا کیا کرنا ہے؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تعظیمی سجدہ تھا، اور کچھ بھی ہو، تعظیمی سجدہ ہو، ہمیں ادھر سے مراد، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ ہر حالت میں انہوں نے بجا لانا تھا۔ اللہ کی مرضی نہ، جس چیز کو چاہے ہمیں حکم دے دے، اس کو سجدہ کرو، دین ہے، ہم اس میں اپنی عقل استعمال نہیں کر سکتے کہ فرشتوں کو اللہ نے آدم کو سجدہ کیوں کروایا فرشتوں سے۔ اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے حکم دے، اس کے آگے جھکنے کا ہم جھکیں گے۔ اللہ رب العزت کی مرضی، اس کا دین، وہ جو چاہے کروائے۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے احکامات کا انکار نہیں کرتے، وہ بہت تابع دار ہوتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی بجاوری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو، اس کے لیے مسخر ہو جاؤ، اس کے آگے جھکو، لیادم آدم کے آگے، فسجدوا پس سب نے سجدہ کیا، جن فرشتوں سے اللہ رب العزت نے کہا ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر شیطان نے۔ شیطان کیا تھا؟ شیطان جو تھا وہ جنوں کا سردار تھا، جنوں کا باپ تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ زیادہ عبادت کی وجہ سے فرشتوں کی مجلس میں اٹھتا بیٹھتا تھا، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا رب کائنات کی، اور یہ فرشتوں کی محفلوں میں، مجلسوں میں اٹھتا بیٹھتا، لیکن جب دل میں ہی کدورت ہو، دل میں ہی کفر ہو، تو پھر مجلسیں اور صحبتیں بھی بندے کی کام نہیں آتی، اچھی صحبت بھی کام نہیں دیتی۔ فرشتوں کی مجلس میں رہنے کے باوجود بھی اس کے اندر اکڑ تھی، غرور تھا اپنی عبادت کا، اور وہ جو دل میں لیے پھرتا تھا۔ اب یہ ایسا وقت آ گیا کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے، تو پھر فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، تو پھر شیطان ادھر اکڑ گیا، اس نے کہا
کہ آنا خیر منہا، آنا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، آنا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں اس سے بہتر ہوں، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یعنی تکبر کیا نا، یہ نہیں مانا جہاں کہ آدم کو اس نے نشانہ بنایا کہ آدم کو سجدہ نہیں میں نے کرنا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے رب کا حکم ہے۔ اللہ کی مرضی کسی پتھر کو سجدہ کروائے یا کسی انسان کو سجدہ کروائے، جب حکم رب کا ماننا ہے تو آگے چاہے آدم ہو، چاہے حجر اسود ہو، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، بات کیا ہے؟ بات تو اہمیت کس کی ہے؟ اللہ کے حکم کی، نہ کہ آدم کی اہمیت۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ اکڑ میں آ گیا، تکبر میں آ گیا۔ ابلیس کا مطلب ہے مایوس، نا امید۔ یہ نا امید ہو گیا، اپنی اکڑ اور تکبر کی وجہ سے جہنم واجب ہو گئی اس کے اوپر، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ تو اس نے پھر کیا کیا کہ اللہ رب العزت سے زندگی مانگی، مہلت مانگی کہ میں جو ہے میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، اسی انسان کی، اسی آدم کی اولاد کا ایک حصہ ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اس کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا، اس کی وجہ سے میرا یعنی غرور جو ہے وہ خاک میں مل گیا۔ اب وہ آدم اور اس کی اولاد سے کیا کرتا ہے؟ حسد محسوس کرتا ہے اور بغاوت کرتا ہے آدم اور اس کی اولاد سے، اور اس نے اس بات کی ٹھان لی ہے کہ وہ اکیلا جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے تو جہنم خرید لی۔ اللہ رب العزت کا انکار کر کے اس نے کیا کیا؟ جہنم خریدی، اپنے اوپر واجب کر لی، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا ابلیس، اس نے یہ کہا کہ میں اکیلا جو ہے وہ جہنم میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اسی آدم کی اولاد کا ایک حصہ اپنے ساتھ نہ لے کے جاؤں۔ اس نے کیا کیا؟ فسجدوا، پس سجدہ کیا انہوں نے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، مگر شیطان نے، ابا، انکار کیا، نہ مانا، واستکبر، اور بڑا بن گیا، تکبر کیا کہ میں کیا ہوں؟ ابا، اس نے نہ مانا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، بڑا بن گیا، وکان، اور تھا وہ من الکافرین، کافروں میں سے، اور ہو گیا یا تھا وہ کافروں میں سے، یعنی کفر اور نافرمانی اس کی راگ راگ میں بسی ہوئی تھی، تکبر اور انا پرستی اس کے دل میں بسی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے سے اس کی قدورت باہر نکل آئی۔ وہ اپنے دل میں تکبر لیے پھرتا تھا کہ میں بہت عبادت گزار ہوں۔ عبادتیں کسی کام نہیں آتی، جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں انسان کو جھکنا پڑتا ہے، چاہے وہ اللہ کا دین کسی کی عقل میں آئے، چاہے کسی کی عقل میں نہ آئے۔ دین دین ہوتا ہے اور اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب حکم دیا تو سارے فرشتوں نے بجاوری کی، لیکن ابلیس اکڑ گیا، اس نے کہا میں نے نہیں ماننا، اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا، اللہ کا نافرمان ہو گیا، اللہ کا انکاری ہو گیا۔ تو یہ ابلیس نے ٹھان لی کہ اب بنی نوح آدم کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم فرشتوں کی طرح تابع دار ہوتے ہیں یا پھر ابلیس کی طرح اڑ جاتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کے حکموں کی بجاوری فرشتوں کی طرح کرتے ہیں یا پھر ابلیس کی طرح جو دل میں آیا مان لیا اور جو دل میں آیا اس کے اوپر اکڑ گئے۔ عبادت تو ابلیس بھی بڑی کرتا تھا، آسمان کے اوپر بڑا تابع دار فرشتہ تھا، لیکن اس نے تکبر کیا کہ میں نہیں کر سکتا یہ کام، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے اس کو کافروں میں شمار کر دیا، انکار کرنے والوں میں شمار کر دیا۔ آج انسان اللہ رب العزت کے ان حکموں کو لے لے جس کی وہ چاہت کرتا ہے، اللہ کے کلام میں سے، اللہ کے دین میں سے وہ باتیں لے لے جو اس کی پسند کی ہوں، اور جو اس کی پسند کا دین نہ ہو وہ ابلیس کی طرح ادھر ہی اکڑ جائے۔ یہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ مسلمان کا کام ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کے اوپر، اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کرے۔
جہاں اللہ رب العزت کا حکم ہو رک جاؤ وہاں رک جائے، اپنی عقل استعمال نہ کرے، دین عقلوں پر نہیں ہے، اور جہاں اللہ رب العزت کا حکم آ جائے تو وہاں پر اس کو بجاوری کرے حکم کی، یہ دین ہے۔ ہمیں اپنی رائے دینے کی ضرورت نہیں کہ ایسے ہوتا تو ایسے ہوتا، یہ نہ ہوتا تو ایسے ہوتا، ہماری مجال نہیں کہ اللہ رب العزت کے احکامات کے آگے ہم اپنا دماغ استعمال کر سکیں۔ اسی طرح ابلیس کو زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کریں، کیونکہ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کا مطلب یہ تھا کہ رب کے حکم کی نافرمانی اس نے کی۔ اور آج بھی ہم اگر دین اسلام کے کسی حصے کو نہیں مانتے یا کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، ہم بے شک جتنی مرضی باتیں کرتے ہیں، ہمارے سونے میں اللہ اور اس کا رسول نہیں، ہمارے جاگنے میں اللہ اور اس کا رسول نہیں، ہماری شادیوں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات نہیں، ہماری فوتگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات نہیں، اور ہمارے ہر ایک کام میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم اللہ کے دین کے انکاری ہیں، اللہ کے حکموں کے انکاری ہیں۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ تابع دار ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے۔ مسلمان ہم کہلاتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم مطیع اور فرما بردار بنیں، اللہ کی ہر آیت کے اوپر اس کے حکم کی بجا آوری لائیں۔ ہماری مجال نہ ہو کہ ہم کسی چیز کا شیطان کی طرح انکار کریں اور نہ مانیں، اور اگر ہم نے اس کی طرح کیا تو پھر ہم اسی کے فالورز ہیں، اسی کو فالو کر کے ہم جیسے ابلیس جائے گا جہنم میں، اسی طرح ہم اس کے پیچھے جائیں گے۔ کوشش کیا کریں کہ اچھے لوگوں کے جھنڈے تلے کل قیامت کے دن اکٹھے ہوں، ایسے لوگوں کو فالو مت کریں جو گناہ کے رستے کی طرف لے کے جاتے ہیں، کیونکہ جو گناہ انسان کرتا ہے اپنے پیچھے وہ گناہ کی جڑیں چھوڑ جاتا ہے، جتنے اس کو فالو کرنے والے اس کے پیچھے ہوں گے وہ سارے اس گناہ کو ایجاد کرنے والے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے جا کے، اور وہ شخص جہنم میں جائے گا اور ساتھ اس کے پیروکار بھی جائیں گے۔ لہٰذا اپنا حلقہ احباب ان لوگوں کو بنائیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے پابند ہیں اور اس کے حکموں کی بجاوری کرنے والے ہیں، نہ کہ ابلیس کی طرح اکڑنے والے اور تکبر کرنے والے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کا کام یہ ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار، اللہ کے ہر حکم کی بجاوری کرنے والا اور اپنی رائے کا استعمال نہ کرنے والا، یہ مسلمان ہے، مطیع اور فرما بردار۔ اور اگر جس بندے نے کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کی بھی پرواہ نہ کی، تو پھر اس انسان کا شمار جو ہے وہ ابلیس کے ساتھ ہی ہوگا، اور جہاں ابلیس شیطان جہنم میں جائے گا وہاں پر وہ بھی اپنے ساتھ ابلیس ایسے لوگوں کو لے کے جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کی بجاوری ہمیں ہر لحاظ سے کرنی ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ابلیس کے دوست بن جائیں گے، اور ابلیس کا تو مقصد یہ ہے کہ میں انسانوں کو ورغلاؤں اور اکیلا جہنم میں نہ جاؤں، اور اسی آدم کے اولاد کا ایک حصہ جہنم میں لے کے جاؤں۔